نحمد و نصلی علی رسول الکریم۔ فاتح عرب و عجم، شمشیر اسلام، رازدار رسالت، کاتب وحی، خال المسلمین، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے خاص معتمد اور عصائے اسلام، حضرت امیر معاویہ بن ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہما نے اسلام اور مسلمانوں کی 50 سال تک خدمت کرنے کے بعد وفات پائی تھی۔ روافض جس طرح امیر المومنین خلیفہ ثانی سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کی خوشی میں ان کے مجوسی قاتل ابو لؤلؤ فیروز کو بابا شجاع کہہ کر عید مناتے ہیں، اسی طرح وہ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی رحلت کی خوشی میں 22 رجب کو یہ تقریب مناتے ہیں، لیکن پردہ پوشی کے لیے ایک روایت گھڑ کر حضرت جعفر بن محمد کی طرف منسوب کر دی ہے تاکہ راز فاش ہونے سے رہ جائے اور دشمنان معاویہ چپکے سے ایک دوسرے کے یہاں بیٹھ کر یہ شیرینی کھا لیں اور یوں اپنی خوشی ایک دوسرے پر ظاہر کریں۔ ان کی تکیہ بازی اور تکیہ سازی اور پرفریب طریقہ کار سے حضرت جعفر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی نیاز کی دعوت میں کئی سادہ لو، توہم پرست اور ضعیف الاعتقاد مسلمان بلا علمی کی وجہ سے شریک ہو جاتے ہیں۔ خبردار، کنڈے بھرنا زمانہ حال ہی کی ہندوستانی ایجاد ہے، لہذا اس گمراہی سے بچنا ہر مسلمان پر فرض ہے، کیونکہ یہ صحابی رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور کاتب وحی کی دشمن کی تقریب ہے۔ امیر المومنین سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ عظیم شخصیت ہیں کہ جنہیں زبان رسالت سے ہادی، مہدی، رازدار رسالت اور علیم جیسے القابات عطا کی گئے۔ آپ وہ عظیم شخصیت ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالی کی مقدس کتاب قرآن پاک کی کتابت کا شرف حاصل ہوا۔ آج یہ عظیم شخصیت اتنی مظلوم ہو چکی ہے کہ اس عبقری شخصیت کے یوم وفات پر دشمنان اسلام خوشی کا اظہار کرتے ہیں اور اس دن کونڈوں کے نام سے شیرینی پکا کر تقسیم کی جاتی ہے۔ غیروں کی دیکھا دیکھی کچھ اپنے لا علم حضرات بھی اس مکروہ فعل کو رواج دینے کا ذریعہ بنتے ہیں، اور وہ بھی سادہ لوئی میں اس عظیم صحابی رسول کی وفات پر خوشی کے اظہار کے نامعقول کام میں غیروں کی مشابہت اختیار کرتے ہیں۔ کونڈوں کا پس منظر یہ خلاف شرع اور مکروہ بدعت اور دراصل مخالفین اسلام اور معاندین صحابہ کرام کی ایجاد ہے، جو شمالی ہند کے علاقہ اود سے شروع ہوئی، پھر لکھنؤ اور رامپور کے نوابوں نے رفت کو پروان چڑھانے کے لیے اس قسم کی بدعات کو عام کرنے میں حصہ لیا۔ یہ رسم 1906 سے چلی اور لکھنؤ شہر آج بھی اس رسم کی وجہ سے مشہور ہے۔ 1906 سے قبل کہیں بھی یہ رسم منعقد نہیں ہوتی تھی، بلکہ لکھنؤ میں ابن سبا کی نسل سے یہ سلسلہ شروع ہوا، اور شروع میں چوری چھپے گھروں میں پوریاں بناتے اور لوگوں کو بلوا کر وہ کھلا دیتے تھے اور ان کا منہ صاف کر کے پھر باہر بھیج دیتے تھے۔ جب استفسار کیا گیا، پوچھا گیا کہ یہ کیا ہے، تو انہوں نے یہ شوشہ چھوڑ ڈالا کہ یہ حضرت جعفر صادق کے کونڈے ہیں۔ حالانکہ یہ کونڈے حضرت جعفر صادق کے ہوتے تو کم از کم یہ دیکھ لیا جاتا کہ 22 رجب المرجب حضرت جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا یوم پیدائش ہے، یا 22 رجب کو حضرت جعفر صادق کی وفات ہوئی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ دونوں چیزیں نہیں ہیں، بلکہ حضرت جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی پیدائش ایک روایت کے مطابق ماہ ربیع الاول میں ہوئی اور دوسری روایت کے مطابق رمضان مبارک میں ہوئی، تو رجب سے ان کی پیدائش کا دور کا بھی واسطہ نہیں، اور ان کی وفات بغیر اختلاف کے ماہ شوال میں ہوئی۔ تو حضرت جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالی کی طرف 3 مہینے کسی نہ کسی طرح تو منسوب ہو سکتے ہیں، رمضان، ربیع الاول اور شوال، مگر رجب کا مہینہ تو ان سے منسوب ہو ہی نہیں سکتا۔ مناظر اسلام امام اہل سنت حضرت مولانا عبدالشکور لکھنوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے رسالہ النجم کی اشاعت جمادی الاولیٰ 1384 ہجری میں لکھا تھا کہ ایک بدعت ابھی تھوڑے دنوں سے ہی ہمارے اطراف میں شروع ہوئی ہے۔ یہ بدعت کونڈوں کے نام سے مشہور ہے۔ کونڈا عربی زبان کا لفظ نہیں ہے، یہ ایک طے شدہ حقیقت ہے، کیونکہ عربی میں ڈال کا استعمال نہیں ہوتا، بس یہ کونڈا اردو یا پنجابی زبان کا لفظ ہے۔ جیسے کہ معاشرے میں عام طور پر مخالف کو کہا جاتا ہے تیرا کونڈا ہو جائے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ تیرا ستیہ ناس ہو جائے، یعنی یہ کوئی اچھا لفظ نہیں ہے۔ اس لفظ کا استعمال دوستی کے معنی میں نہیں بلکہ تعصب، دشمنی اور دشنام ترازی کے معنی میں ہوتا ہے۔
اہل تشیع حضرت جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی آڑ لے کر در حقیقت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات پر یہ رسم ادا کرتے ہیں اور اپنے حلقہ کے اندر برملا اس بات کا اظہار بھی کرتے ہیں، لیکن دوسرے کے سامنے حضرت جعفر صادق کا نام لیتے ہیں۔ پھر حقیقت سے ناواقفیت کی بنا پر سادہ و مسلمان بھی اہل تشیع کی دیکھا دیکھی اس رسم بد میں حصہ لیتے ہیں۔ سوچنا چاہیے کہ آخر یہ رسم چوری چوری کیوں ہوتی ہے؟ ظاہر ہے کہ اگر یہ کوئی اچھی چیز ہوتی تو سب کے سامنے بلا خوف خطر اس کا اظہار کیا جاتا۔ سیدنا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مقدس جماعت صحابہ کے ایک انتہائی جلیل قدر صحابی ہیں۔ معاویہ کا تعلق یہ تقاضا کرتا ہے کہ اس طرح کی غیر شرعی اور خلاف اسلام رسومات سے اعراض کرنا چاہیے اور جہاں تک ہو سکے اس بدعت غلیظہ کی حقیقت کو عام مسلمانوں پر واضح کرتے ہوئے اپنے سمیت تمام بھائیوں کو اس سے بچانے کی کوئی نہ کوئی تدبیر ضرور کرنی چاہیے۔ اس سال امیر المومنین سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم وفات 22 رجب 3 فروری 2024 بروز ہفتہ کو ہے۔ اس دن کی آمد سے پہلے اپنے گرد و نواح کے مسلمانوں کو اس سے باخبر و ہوشیار کریں تاکہ وہ اس مکروہ عمل میں شامل ہو کر اللہ کی ناراضگی، قلب محمد صلی اللہ تعالی وسلم کی تکلیف اور صحابہ کرام کی دشمنی کا ذریعہ مت بنے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحابہ کرام کی سچی محبت نصیب فرمائے اور ہر قسم کے رسوم رذیلہ سے بچائے۔ اس ویڈیو کو آگے شیئر کریں، یہ آپ کا دینی اور اخلاقی فریضہ ہے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سمیت ہر صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام ہر مسلمان پر فرض ہے۔ کسی صحابی رسول کی توہین سے انسان ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ میرے اور آپ کے آقا سید الکونین حبیب کبریا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان علی شان ہے، میرے صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں اللہ سے ڈرو، ان کو ملامت کا نشانہ نہ بناؤ۔ جو کوئی میرے صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ کو گالی دے اس پر اللہ کی لعنت، اس پر فرشتوں کی لعنت اور تمام آدمیوں کی لعنت، نہ اس کا فرض قبول نہ نفل۔ جو صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ کی تعریف کرتا ہے وہ نفاق سے بری ہوتا ہے، اور جو صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بے ادبی کرتا ہے وہ بدعتی منافق سنت کا مخالف ہے۔ مجھے اندیشہ ہے کہ اس کا کوئی عمل قبول نہ ہو، یہاں تک کہ ان سب کو محبوب رکھے اور ان کی طرف سے دل صاف ہو۔ اللہ تعالی ہم سب مومنین کو محفوظ رکھیں اور حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت سے ہمارے دلوں کو بھر دے۔ آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔